شب معراج کا روزہ رکھتے ہیں، کیا یہ روزہ رکھنا جائز ہے یا روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں جی، یہ ثابت نہیں ہے۔ شب معراج تو ثابت ہے، یہ نہیں پتا کہ معراج کس رات کو ہوئی تھی، اس کے بارے میں تو 36 روایتیں ملتی ہیں ہمیں، تو کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ تو بس اتنا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی حالت میں آسمانوں تک گئے ہیں، مسجد اقصیٰ گئے ہیں، پھر وہاں سے آسمانوں تک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک لے جانا چاہا اللہ نے لے گیا، لیکن یہ واقعہ کس رات کو ہوا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس رات کو خوشی منانا یا عبادت کی رات سمجھنا یا اگلے دن روزے کو افضل سمجھنا، یہ سب بدعت عمل ہے، اس سے اجتناب کریں۔ معراج کے واقعے سے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں عبد اپنے بندے کو لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ خواب میں نہیں ہوا۔ شب معراج کا روزہ رکھتے ہیں، کیا یہ روزہ رکھنا جائز ہے یا روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں جی، یہ ثابت نہیں ہے۔ شب معراج تو ثابت ہے، یہ نہیں پتا کہ معراج کس رات کو ہوئی تھی، اس کے بارے میں تو 36 روایتیں ملتی ہیں ہمیں، کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ تو بس اتنا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی حالت میں آسمانوں تک گئے ہیں، مسجد اقصیٰ گئے ہیں، پھر وہاں سے آسمانوں تک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک لے جانا چاہا اللہ نے لے گیا، لیکن یہ واقعہ کس رات کو ہوا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس رات کو خوشی منانا یا عبادت کی رات سمجھنا یا اگلے دن روزے کو افضل سمجھنا، یہ سب بدعت عمل ہے، اس سے اجتناب کریں۔ شب معراج کا روزہ رکھتے ہیں، کیا یہ روزہ رکھنا جائز ہے یا روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں جی، یہ ثابت نہیں ہے۔ شب معراج تو ثابت ہے، یہ نہیں پتا کہ معراج کس رات کو ہوئی تھی، اس کے بارے میں تو 36 روایتیں ملتی ہیں ہمیں، تو کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ تو بس اتنا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی حالت میں آسمانوں تک گئے ہیں، مسجد اقصیٰ گئے ہیں، پھر وہاں سے آسمانوں تک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک لے جانا چاہا اللہ نے لے گیا، لیکن یہ واقعہ کس رات کو ہوا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس رات کو خوشی منانا یا عبادت کی رات سمجھنا یا اگلے دن روزے کو افضل سمجھنا، یہ سب بدعت عمل ہے، اس سے اجتناب کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابلیس کو بدعت زیادہ محبوب ہے گناہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ بدعت ثواب کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے، وہ نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ توبہ کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب جو گناہ ہے، گناہ تو بندے کو پتہ ہے، کر تو لیتا ہے وہ انفلوئنس میں آ کے، رائٹ، اپنے ایموشنز میں آ کے، لیکن اس کو پتہ ہے میں نے کام غلط کیا، اور پھر وہ توبہ طائب ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ بدعت کو تو وہ سیلیبریٹ کرتا ہے، وہ تو دین کا حصہ سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ کہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا تھا، تو پھر جو ملا تھا وہ لو نا، رات لے لی۔ مطلب یہ ہوا کہ میں نے اگر تحفہ آپ کو ایک ڈبے میں دیا، آپ نے تحفہ پھینک دیا، ڈبہ رکھ لیا پوری زندگی اور اپنے پاس کہ فیض میں نے تحفہ دیا میرے کو ڈبے میں، ڈبہ اصل نہیں تھا، تحفہ اصل تھا نا اندر کا، تو تحفہ تو پھینک دیا، ڈبہ لے لیا۔ تو وہی حال ہو گیا کہ 27 آ گئی تو بولی معراج ہے، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا ایک بات آپ کو اور بتاؤں، لوگ جب معراج کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن سے اسرا ثابت ہے، معراج ثابت نہیں، یاد رکھیے، معراج سنت سے ثابت ہے۔ اس سفر کے آسمانی 2 حصے تھے، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں پورا سفر وہ جس کو دیکھنا یوٹیوب پہ آلریڈی میرا لیکچر اپلوڈڈ ہے۔ 2 حصے ہیں، پہلا سفر مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ، اس کو کہتے ہیں اسرا، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان کے سفر کو کہتے ہیں معراج، الاسرا والمعراج۔ تو قرآن میں اسرا کا ذکر ہے، معراج لفظ کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا اگر قرآن میں ہے بھی ذکر اس کا اسرا کا، تو اس کو منانا نہیں ہے۔ منانا کیوں نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، منانا کیوں نہیں؟ صحابہ نے نہیں منایا، منانا کیوں نہیں؟ تابعین نے نہیں منایا، منانا کیوں نہیں؟ سلف صالحین نے کبھی اس کو نہیں منایا۔ ہم لوگ کنڈے کیوں کرتے ہیں؟ یہ کنڈے ہماری رسم تو نہیں ہے، یہ کنڈوں کی ترتیبیں جو ہمارے ہاں چل پڑی ہیں، یہ اسلامی معاملہ تو نہیں ہے، نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حضور کے فرمان میں ہے، نہ صحابہ کے احکام میں ہے، نہ اہل بیت کے عمل میں ہے۔ جب قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، اجماع میں نہیں ہے، ہمارے اولیاء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے، ائمہ نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، کسی نے نہیں کی۔ یہ 1906 میں لکھنؤ کے اندر رسم شروع ہوئی ہے اور اس کو ہم اپنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہمیں تو کم از کم نہیں اپنانی چاہیے۔ ہم تو صحابہ اور اہل بیت کے وفادار کہلاتے ہیں اور اپنے سینے میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو سماتے۔ ہمیں تو کم از کم اس رسم بد سے اجتناب کر
کوئی کرتا ہے وہ کرتا، کوئی جانے اس کا کام جانے. آپ اور ہم نے تو اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے. میں اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اہل سنت فیملی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہوں. ہمیں تو کم از کم اس سے بچنا چاہیے. اور پتہ ہے کونڈے کھانا کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ آرام چیز پکا رہے ہیں، وہ آپ آٹے سے ہی پکاتے ہیں، گھی سے ہی پکاتے ہیں. لیکن آپ کو تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ یہ ہے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ کونڈا یہ کسی عبادت کا نام نہیں، اور مزے کی بات یہ کہ عربی زبان کا لفظ بھی نہیں. کونڈے پنجابی کا لفظ ہے. پنجابی میں کسی کو بد دعا دینی ہو تو کہتے ہیں تیرے کاروبار دے کونڈے ہو جاون. یہ ان کا لفظ ہے، یہ بد دعا ہے، اور اس کو ہم عبادت بنا کے بیٹھ گئے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ عبادت نہیں ہے. دوسری شب معراج منانا کیسا ہے؟ 27 رجب کی تاریخ کو بہت سارے لوگ شب معراج مناتے ہیں اور 27 رجب کو روزہ بھی رکھتے ہیں. نہ تو شب معراج منانا جائز ہے اور نہ اس دن روزہ رکھنا یہ ثابت ہے. بلکہ معراج کون سے مہینے میں ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے. تاریخ تو چھوڑ دو، مہینہ بھی کنفرم نہیں ہے. اس لیے شب معراج کے نام سے کوئی رات منانا بدعت ہے، غلط ہے، جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی کرتا ہے وہ توبہ کرے اور باز آ جائے. وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لا يحتفل بها ولا تخص بشيء من أنواع العبادة التي لم تشرع، لأنه لم يأتي خبر صحيح في تحديدها ولا تعيينها لا في رجب ولا في غيره. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن ليلة الإسراء لا يعرف أي ليلة كانت. قال العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث. کچھ انوویشنز بھی ہیں اس مہینے میں جو لوگ کرتے ہیں. جو شخص تو فاسٹنگ کر رہا ہے منڈے تھرسڈے کے یا ایام بیز کے یا آلٹرنیٹ ڈیز پہ، وہ تو رجب بھی کنٹینیو کرے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. جو شخص عمرہ ہر مہینے کرتا ہے وہ رجب بھی کرے. لیکن کچھ نیک اعمال کو اسپیسیفک اس منتھ کے ساتھ جوڑنا کہ اس منتھ میں یہ کرنے کے کوئی ایکسٹرا فضائل ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے کیونکہ حرمت والا مہینہ آ گیا ہے. لیکن کچھ ایسی احادیث جو کہ ویک اور فیبریکیٹڈ ہیں، فیبریکیٹڈ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کے 70,000 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اور جو آدھے مہینے کے روزے رکھے گا اس کو فلاں عرصے کا ثواب. یہ ساری ویک اور فیبریکیٹڈ احادیث ہیں. اسی طرح سے یہ بلیو کرنا کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ ہوا، یہ بھی حدیث سے اور اوتھینٹک سیرہ ثابت نہیں ہے. بلکہ انفیکٹ جو محدثین اور مورخین اور جو سیرہ کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج اگر ہوا تو وہ ربیع الاول میں ہوا. اس رات کی اگر امپورٹنس ہے بھی صحیح، چلے مان لیتے ہیں، لیکن اس رات میں مساجد میں چلے جانا یا کچھ اسپیشل ایکٹس کرنا عبادت کے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. بہت ساری پاکستان انڈیا میں بدعات ہیں صلاۃ الرغائب کے نام سے کہ رجب کی پہلی رات کو فلاں جو شخص پڑھتا ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. تو وہ کام کریں جس پہ اللہ کے نبی کی مہر ہے. جو شخص جس طرح کا عمل کرتا ہے یا کوئی بھی ایکشن کرتا ہے جو اللہ کے نبی کے عمل اور حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا. 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے. اور یہ 27 رجب جو ہے کوئی شب معراج نہیں ہے. معراج ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی ہے اس کا کسی مستند حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. رجب میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا. تو خام ہمیں 27 رجب کو نہیں عبادت کی رات بنا دیں اور 27 رجب کو روزے کا دن بھی نہ بنائیں. نہ یہ روزے کا دن ہے، نہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے. اللہ نے یہ تاریخیں ہم سے چھپا دی ہیں تاکہ لوگ ان میں بدعتیں نہ کریں. بس ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، کس تاریخ کو گئے تھے ہمیں نہیں پتا. کوئی ہے ہی نہیں، کوئی روایت ہی نہیں ملتی. بہت متضاد روایتیں اور ساری موضوع من گھڑت حدیث ضعیف ہیں. رجب کی 27 تاریخ کو لوگوں نے شب معراج کے نام سے جشن منایا. رات رات بھر لوگوں نے نمازیں پڑھی، دن میں روزہ رکھا. ہم نے قرآن کو کھول کے دیکھا، ہم نے نبی کی حدیثوں کو پڑھ کے دیکھا، ہم نے صحابہ کے عمل کو دیکھا. انہوں نے کبھی بھی 27 رجب کو کوئی خاص عبادت نہیں کی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی تہجد کی نماز نہیں پڑھی. بھئی کام تو صحیح ہو رہا ہے نا، نیک عمل ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، کون سا مصیبت کا پہاڑ آ گیا؟
عمل دیکھنے میں اچھا ہے مگر اس عمل کے اوپر جب اللہ کے نبی کی مہر نہیں ہے، قرآن کی مہر نہیں ہے، حدیث کی مہر نہیں ہے، تو اس عمل کو بدعت کہا جائے گا، اور بدعت کا انجام بہت ہی برا ہے میرے پاس۔ معراج ہوئی، اللہ کے نبی مدینے میں آئے، 10 سال اللہ کے نبی نے گزارا، کیا کبھی معراج کی رات میں جاگا؟ ابوبکر صدیق کی خلافت کے اتنے سال، کیا کبھی ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت میں معراج کی رات میں جاگ کر عبادت کی؟ عمر ابن الخطاب کا دور اٹھائیں، عثمان ابن عفان کا دور اٹھائیں، علی ابن طالب کا دور اٹھائیں، حضرت حسن کی میعاد اٹھائیں، حضرت معاویہ کا دور اٹھائیں ساری خیر القرون کے دور، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ اکرام محدثین، کب آخر معراج میں جاگا گیا؟ نہیں جاگا گیا۔ آج معراج کے مسئلے کو اٹھا کر بڑا عجیب و غریب بنا دیا گیا۔ لوگ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث معراج کو نہیں مانتے۔ ارے میرے بھائی، جتنا اہل حدیث معراج کو مانتا ہے دنیا کا شاید ہی کوئی مسلمان مانتا ہوگا۔ معراج کا اصل مقصد تم بھلا بیٹھے، تم راتوں کو جاگ کر، کھانا کھا کر، گھوم پھر کر، یا پھر پوری رات عبادت بھی کر لیے، چلو کیا تم نے زندگی کی نمازوں کا حق ادا کر دیا؟ کوئی مسلک لے لیجئے گا، کسی مسلک کی بات کر لیجئے، جائیں ان سے پوچھیں، کسی مسلک کے عالم سے پوچھیں کہ کیا یہ ٹھوس دلیل ہے ہمارے پاس کہ معراج کا واقعہ رجب میں ہوا تھا؟ کیا ٹھوس دلیل ہے ہمارے پاس کہ معراج کا واقعہ 28-29 تاریخ کو ہوا تھا رجب کی؟ ذرا پوچھیں دلیل۔ شدید اختلاف بڑے بڑے علماء میں، ہرگز نہیں بتا سکتے، لیکن اس کے باوجود امت کا اکثر طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ روزانہ فجر ضائع کرتا ہے، روزانہ کاروبار میں اثر ضائع کرتا ہے، اور پھر معراج کی خوشی میں رات میں جگ کر، کیسی خوشی بھائی؟ کس بات کی خوشی؟ کون سی خوشی کا اظہار ہے ہمارا آخر؟ یہ خاندان کا خاندان بے نمازی، خاندان کا خاندان بے نمازی، توفیق بھی نہیں، کتنی نمازیں ضائع ہوئی ہیں، اس بات کا احساس بھی نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ پھر اب معراج میں جاگنے کی، رجب کے ہزاری روزے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا عورتوں کی طرف سے یہ سوال بہت آتا ہے۔ وہ 27 رجب کو شب معراج بھی منانے کے لیے پوچھا گیا، اور یہ کہ اس جو 27 رجب کے روزے کی فضیلت ہے کہ 1000 روزے کے برابر ثواب ملتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہزاری روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور رمضان میں کسی رجب کے مہینے میں کسی بھی صحیح حدیث سے کسی خاص روزے کی فضیلت منقول نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں تو یہ ملتا ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب دیکھا کہ لوگ رجب کے روزے کی فضیلت سمجھ کر روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ ڈنڈا لے کر کے پہنچ گئے کہ میرے سامنے روزہ توڑو، یعنی نفلی روزہ سمجھ کر کے کوئی بھی روزہ رکھے، اور کوئی آدمی نفلی روزہ جتنا چاہے رکھے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن خاص فضیلت، خاص سنت سمجھ کر کے رجب میں کوئی روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہزاری روزہ یا غیر ہزاری روزہ کوئی خاص فضیلت والا روزہ رجب کے مہینے میں نہیں ہے، لہذا رجب کے مہینے میں روزے رکھے، خوب رکھے، لیکن سنت سمجھ کر، خاص فضیلت سمجھ کر نہ رکھے۔ اور شب معراج کی بات یہ ہے کہ شب معراج صحابہ کرام نے نہیں منائی، حالانکہ معراج سے بڑھ کر کوئی واقعہ قرآن کریم کے معجزے کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج کا ہے، لیکن شب معراج کے عنوان سے کوئی رات منانا یہ منقول نہیں ہے۔ تو ہم تو یہ دین جو منقول ہو کر آیا اسی کو فالو کرتے ہیں، جو چیز منقول نہیں ہوئی اس کو نہیں کرتے ہیں، لہذا شب معراج ہم اپنی طرف سے نہیں منا سکتے، اگرچہ معراج کے تذکرے کرنا اپنی جگہ پر باعث سعادت ہے۔ ایک اور بدعت ہے کہ رات میں چراغاں کیا جاتا ہے، یعنی لائٹ سے مسجدوں کو، گھروں کو سجایا جاتا ہے، دلہن بنا دیا جاتا ہے مسجد کو۔ نکمو، سارے سال مسجد تو نہیں آتے ہو، صف میں پہلی صف کا کبھی رخ نہیں دیکھا، یا تو رمضان کے شروع میں مسجدوں کو چمکا دیتے ہو، یا 27 رجب کی رات آ کر تم چمکا دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے مقرب بندے ہو گئے۔ یاد رکھو، تم ہی سب سے اللہ کے جھوٹے بندے ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقت اور ٹائم کے اعتبار سے یاد کرتے ہو۔ اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ ہر ہمیشہ یاد کیا جائے۔ اللہ کے بندے ولی وہ ہیں جو اللہ کی مسجدوں میں پہلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اس رات کو چراغاں کیا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس رات معراج کی رات ہے، لہذا مسجدوں کو مزین کیا جائے۔ مسجدوں کی تزئین کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے صاف طور پر منع کیا۔ رہی بات مسجدوں کو خاص روشنی کرنا، زیادہ روشنی کرنا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ مجوس سے آیا، یہ مجوس سے آیا ہے۔ کیوں
کیونکہ پہلے کے زمانے میں لائٹ تو نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن مسجدوں میں چراغ جلایا کرتے تھے یا آگ جلایا کرتے تھے. یہ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر نقل کیا ہے. یہ حنفی عالم ہے، اپنی شرح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اسلام میں چراغاں کرنے کو، مسجد میں روشنی زیادہ کرنے کو، اس بدعت کو سب سے پہلے، بدعت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، لفظ بدعت کا استعمال کیا، کہا اس بدعت کو سب سے پہلے اسلام میں جس نے لایا وہ برامکا تھے. برامکا ایک قبیلہ تھا جو اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اصلاً مجوسی تھے. مجوسیت کی کچھ چیزیں ان کے اندر باقی تھیں، جن میں سے چراغاں کرنا، آگ جلانا اور اس کے آگے بیٹھا رہنا، یہ ان کے پاس باقی تھا. اس قوم نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا اور اسی بدعت کو مسلمانوں نے لے لیا ہے. ماہ رجب میں چراغاں کرتے ہیں، یہ سراسر بدعت ہے. تو یاد رکھو رجب کے مہینے میں کوئی سنت کا ایک الگ سے متعین روزہ نہیں ہے، کسی شب کو متعین طور پر جاگنے کی بات نہیں ہے، کسی دن رات کو الگ سے نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے. یہ تمام چیزیں بعد میں خرافات بنائی گئی اور یہ بدعت تو بہت ہی جدید ہے، ذرا بھی قدیم نہیں ہے. بعض بدعتیں وہ زمانے میں شروع ہوئی جو ابھی تک چل رہی ہے، لیکن یہ بدعت کب شروع ہوئی معلوم؟ یہ رجب کے کنڈے 1906 میں شروع ہوئی ہے. پہلا لکھنؤ کا ایک شیعہ کیا کیا، یہ رجب کے کنڈے بول کے 22 رجب کو حلوہ بانٹا. وہ بھی کسے بانٹا؟ شیعوں کے اندر چھپ چھپ کے بانٹا. اب سنیوں میں بھی لانا تھا، وہ کیسا لائیں گے؟ آخرکار سوچتے 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 یہ جعفر صادق کی نیاز کا واقعہ گھڑا. گھڑ کو مدینے میں سٹ کرا. مدینے کا ایک لکڑہارا، کئی کو لکڑہارے مدینے میں آئے. وہ زمانے میں پہلی بات تو کئی کو آئے ایسے ایمان کے بالکل کمزور اور عقیدے کے بگڑے ہوئے بادشاہ اس زمانے میں کہاں سے جی آگے، جب جعفر صادق پیدا ہوئے اور 22 رجب جعفر صادق پیدا بھی نہیں ہوئے. پوری حقیقت غلط ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، امام جعفر پیدا ہوئے 80 پر 3 ہجری میں، وفات ہوئی 148 ہجری میں. یہ جتنے نیاز دیے نا ان کو پکڑ کو پوچھو ذرا، بولو جی پیدائش وفات. تم نہ میں دے تم حلوہ، دم کا روٹی آدھا کلو گاجر کا حلوہ لے کو دے تم بادشاہ حلوہ سے، بولو ذرا دیکھیں گے. جعفر صادق کی نیاز بولتے نا، خالی کب پیدا ہوئے کب وفات ہوئی بولو، وہ بھی معلوم نہیں بدبختوں کو. اور 12 یا 13 بہرے کیف یہ تو مسلم ہے ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، وہ رجب میں پیدا ہوئے نہیں، اور مرے کب؟ شوال میں. تو یا مرنے کی ڈیٹ رجب ہے نہ پیدا ہونے کی ڈیٹ رجب ہے. مرے شوال میں انہوں وفات پائی اور پیدا ہوئے ربیع الاول میں. 83 ہجری میں پیدا ہوئے، 148 ہجری شوال میں وفات پائے. اب نہ مرنے کی ڈیٹ ہے نیاز کے لیے، نہ جینے کی ڈیٹ ہے، پیدا ہونے کی ڈیٹ ہے نیاز کے لیے. پھر کئی کی نیاز دیتے تم؟ تو یہ تمام چیزیں خرافات ہیں. مسجد سے مسجد، زمین سے آسمان، پورے سفر معراج میں ایک ہی پیغام. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے 2 رکعت نماز پڑھ کر سفر معراج پہ نکلے. راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. پھر مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں بھی انبیاؤں کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی. وہاں سے بیت المعمور گئے تو وہاں بھی فرشتوں کے ساتھ نماز ہی ادا کی. نماز پڑھتے پڑھتے معراج پر تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو 5 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے نماز مومن کی معراج ہے. سبحان اللہ. اس پورے سفر معراج کے اندر آپ غور کریں گے نا تو نماز ہی نماز ہے، مسجد سے مسجد اور نماز ہی نماز پورے معراج میں. یہ میری بات آپ نے بھولنی نہیں. حضور مسجد الحرام سے نکلے معراج کی رات تو 2 رکعتیں نماز پڑھ کے فرماتے ہیں میں رستے میں جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ کو بھی میں نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. پھر حضور تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ میں تو وہاں بھی نبیوں کو نماز ہی پڑھائی. وہاں سے محبوب پاک بیت المعمور گئے تو وہاں بھی نماز ہی ہے. حضور نماز پڑھتے پڑھتے معراج پہ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو 5 نمازوں کا تحفہ لے کے واپس آ گئے. تو حضور یہ کیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے نماز مومن کی معراج ہے. میرے نبی نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے یوں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ دیدار تک کرا. اللہ نے کہا موسیٰ کوئی نہیں ہونا. کہ نہیں میں کرنا ہے، میں تھوڑا یا کرا. کہا اچھا پھر میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں تو بھی دیکھ لینا. جب تجلی ڈالی تو جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے.
اور میرے محبوب آپ کے نبی ایسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ پردے ہٹا کے آپ سے گفتگو فرما رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، آپ نے عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ کہا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، قیامت تک کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو نئی تختی لگ گئی، شیش کا نام آ گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر ادریس کا نام آ گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر نوح کا نام ہو گیا، چلتے چلتے عیسیٰ کا نام آیا، ٹرانسفر ہو گیا۔ جب آیا محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکے۔ اور اللہ نے ایسا برابری کی، اللہ میں 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں، احمد میں بھی 4 حرف ہیں، اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد پہ کوئی نقطہ نہیں، احمد پہ کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ جب کلمہ بنایا محمد رسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ دنیا اور آخرت کی عزت پانی ہے میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، تو اپنے اللہ کے نبی کی غلامی سیکھو۔ ابھی میرے ایک جاننے والے کا میسج آیا، ان کے یہاں آج لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ کون سا روزہ؟ بولے ہزاری روزہ، ایک روزہ کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، معراج کا واقعہ سچا واقعہ ہے، مگر معراج کب ہوئی، کس سال ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اس کا کوئی آتھینٹک پروف نہیں ہے۔ اس لیے 27 رجب کو معراج کی رات منانا اور اس دن روزہ رکھنا اور رات میں نماز پڑھنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بدعت ہے۔ یہ اپنے من سے، اپنی مرضی سے، اپنی اچھا سے کوئی کام نیکی سمجھ کر کے اس کو بنایا جائے اور کیا جائے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا کہتے تھے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین کے اندر نیا کام نکالے گا اس کا وہ کام مردود ہے، اس کے اس کام پر اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ بدعت کرنے والا، جانتے ہو جو بدعت کرتا ہے بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ شرابی شراب پی رہا ہے، اس کو سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ زانی زنا کر رہا ہے، سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے مان جائے۔ حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے، اس کو نصیحت کرو ہو سکتا ہے مان جائے۔ مگر جو بدعت کر رہا ہے وہ تو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ تو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ اس لیے بدعتی کا توبہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی خطرناک چیز ہے بدعت۔ اور اسی لیے قیامت کے دن جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کا پانی اپنے امت کے لوگوں کو پلائیں گے تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے کی کوشش کریں گے۔ جب اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے اور فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ان کو یہ حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اور اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کیا، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے ہیں، آپ کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، آپ کے دین کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت۔ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، شب معراج، پھر اگلے مہینے میں شب برات، پھر رمضان میں آخری جمعہ کو الوداع کا جمعہ، پھر شوال کے مہینے میں کوئی اور بدعت، پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تیزی کا مہینہ ہے، اس میں جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، ہماری اور آپ کی نیکیوں کو برباد کر۔ ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی۔
دو انتہائیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے، آپ یہ جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں، استعداد نہیں۔ نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن طغا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ کہ نور لا یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا، نہیں،